الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. معزز سامعین و حضرات، آج کے دور میں جس کسی کو دیکھیں ہر آدمی پریشان ہے. کوٹھی والا اپنی کوٹھی میں پریشان ہے، جھوپڑی والا اپنی جھوپڑی میں پریشان. کوئی عہدے اور منصب کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت و ثروت کے لیے پریشان ہے، اور کسی کو رشتہ داروں، محلے داروں، دوستوں، رشتہ داروں پر ملال ہے. لیکن پریشان سب ہیں. جو عہدے اور منصب کے چکر میں پریشان ہے، وہ اس جستجو اور طلب میں لگا ہوا ہے کہ مجھے عہدہ مل جائے، منصب مل جائے تو میری پریشانی ختم ہو جائے. لیکن جب اسے عہدہ اور منصب ملتا ہے تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں تو کوئی سکون نام کی چیز ہی نہیں، یہ تو اور زیادہ پریشانی اور وبال کا ذریعہ بن رہا ہے. اسی طرح مال و ثروت کا طالب اس کو طلب کر لیتا ہے تو وہ بھی پریشان ہی رہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو اور میرے لیے غم بن گیا. راتوں کی نیند بے چین ہو گئی، اپنے بھی دشمن پرائے بھی دشمن، ہر ایک اس سے اس کو لوٹنا چاہ رہا. اور ہر ایک اپنی پریشانی کا حل
مسائل کا حل اپنے خیالات، اپنی ذہن کی استعداد کے مطابق حاصل کر کے کوشش یہ کر رہا ہے کہ مجھے چین و سکون حاصل ہو جائے. انہی میں سے ایک طبقہ یہ بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ دیکھو اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں مجرم تصور کرتے ہوئے پیش کر دو اور اللہ سے معافی مانگو. جب وہ معاف کر دیں گے تم سے راضی ہو جائیں گے تو اپنی مملوکہ چیزیں تمہیں خود ہی دے دیں. اور ہر آدمی اس چیز کو بھی جانتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے حالات کے اندر تغیرات آتے ہیں، جتنی تبدیلیات، وہ غمی ہو یا خوشی ہو، مال کی کثرت ہو یا مال کی تنگی ہو، عزت ہو یا ذلت ہو، خشکی ہو یا تری ہو، رزق کی فراوانی ہو یا رزق کی تنگی ہو، ان ساری چیزوں پر جو اثر انداز ہونے والی چیزیں ہیں وہ انسان کے اعمال ہیں. جو بیوقوف آدمی یا کم عقل آدمی ہے وہ ظاہری اسباب کو دیکھتا ہے کہ جی یہ ہو گیا، اس کی وجہ یہ ہے، اور ظاہری اسباب کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جو حقیقی سبب ہے انسان کے اپنے اعمال اچھے ہوں یا برے ان کے اثرات مرتب ہوتے، اس پر اس کی نظر نہیں جاتی. لیکن ان ساری چیزوں کے اندر ہمیں بحیثیت مسلمان اللہ نے قرآن و سنت، وہی انبیاء کا سلسلہ، اس کے ذریعے سے مطلع فرمایا کہ دیکھو تمہارے اعمال کے سبب یہ سب کچھ ہے. جب انسان پریشانی کی حالت میں یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا حال دیکھ، تو جواب اس کو یہی ملتا ہے کہ تو اپنا نامہ اعمال دیکھ. قرآن نے اس کو واضح بیان کیا. جیسے ایک جگہ ارشاد ہے من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو کوئی مرد عورت اور اس کی حالت یہ ہو کہ وہ ایمان والا یا ایمان والی ہو اور اعمال صالحہ کرتے یا کرتی ہو، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم ان کو حیات طیبہ دیں گے. پاکیزہ زندگی، پرسکون زندگی ان کو مل جائے. اس کے برعکس دوسری جگہ ارشاد فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جو اللہ
کے ذکر سے، اللہ کی نصیحت سے اعراض کرے گا تو بس اس کے لیے ہم معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، کہ اے قوم اگر تم استغفار کرتے پھر اللہ سے معافی مانگتے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری قوت کو بڑھاتے، طاقت کو بڑھاتے، بارشوں کا تم پہ نزول کرتے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر بستی والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کو آسمان و زمین کی برکات کا مصداق بنا دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا، اللہ کی نافرمانی کی تو بس پھر ان کی پکڑ آ گئی، اور پکڑ کیوں آئی؟ ان کے اپنے اعمال کے سبب۔ جتنی اقوام پہلے گزری ہیں ان اقوام کی تاریخ کو انسان پڑھے، غور کرے کہ کسی کو اگر اللہ نے خنزیر و بندر میں تبدیل کر دیا اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، تو وجہ اس کے برے اعمال بنے گی، اللہ کی نافرمانی بنے گی۔ کسی پر اللہ نے چیخ کا عذاب بھیجا یا کسی بستی کو اللہ نے الٹ دیا، کسی پر جو ہے ٹڈیوں کا خون کا عذاب بھیجا، وجہ ہم اگر تلاش کریں گے تو وجہ اللہ کی نافرمانی ملے گی۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے کامیاب کیا، اللہ نے ترقی دی، اللہ نے حفاظت کے سامان فرمائے، تو ان کی وجہ ایمان اور اعمال صالحہ میں۔ اس وقت امت مسلمہ انتہائی پریشانی کے عالم میں ہے۔ کہیں دشمن مسلط ہے اور مسلسل دشمن کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے، کسی ٹکڑے پر امت مسلمہ کے اندر ان کے بادشاہ، ان کے حکمران ان پر مسلط ہیں اور ان پر ظلم کر رہے ہیں، کسی جگہ پر خوف ہے، دہشت گردی ہے، امن ختم ہو چکا ہے، کہیں آپس میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، کہیں طوفان کی صورتیں ہیں، سیلاب کی صورتیں ہیں، تو اس موقع کے اوپر یا ان اوقات کے اندر، ان لمحات کے اندر پوری کی پوری امت پریشان
پریشانی کے عالم میں ہے. اگر خصوصاً پاکستان کا ذکر کروں تو پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ ہمیں پریشانیاں نظر آ رہی ہیں اور پریشانیوں کا کوئی حل نہیں نکل رہا. تو ایسے وقت کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ امت بحیثیت قوم بھی بحیثیت فرد بھی اپنے اعمال کے اوپر غور کرے. ایک چیز تو بحمد اللہ تعالی یہ نعمت ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم ایمان والے ہیں. دوسری چیز اعمال صالحہ، اس کے لیے ہم اپنا محاسبہ کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک موقع پر قحط سالی ہو گئی. آپ نے دوسرے علاقوں سے غلہ وغیرہ راشن وغیرہ کا انتظام کیا لیکن پریشانی دور نہیں ہوئی. کچھ صحابہ نے خواب دیکھا اور ایک صحابی تو یہاں تک ذکر کرتے ہیں کہ مجھے خواب میں حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تو سمجھتا تھا عمر بڑا سمجھدار ہے. اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کے پاس صحابہ کو لے کر بیٹھ گئے اور پوچھا آپ نے کیا تم لوگوں نے میرے اندر کوئی کمی دیکھی ہے؟ بعض نے کہا کہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ کی تعریف کی. لیکن کچھ نے یہ کہا امیر المومنین آپ نے قحط سالی کو دور کرنے کے لیے ظاہری اسباب تو اختیار کیے ہیں، حقیقی سبب اختیار نہیں کیا. وہ حقیقی سبب کیا ہے؟ اللہ سے رجوع کرنا. رجوع اللہ نہیں کیا. دوسرے الفاظ میں آپ نے نماز استسقاء کا اہتمام نہیں کیا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ امیر المومنین تھے لیکن حق کو ماننے والے تھے. فوراً تسلیم کیا اور نماز استسقاء کا اہتمام کیا. اللہ نے بارش کا نزول کر دیا اور قحط سالی ختم ہو گئی. آج ہم انفرادی طور پر ہوں، اجتماعی طور پر ہوں، ہماری گفتگو، ہمارے تبصرے ظاہری اسباب پر تو ہوتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہے، یہ اس وجہ سے ہے، یہ فلاں نے کر دیا، یہ فلاں نے کر دیا. اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ سیلاب نہ آتا، اگر یہ کر لیا جاتا تو ہم محفوظ رہ جاتے. یہ تو ہے ظاہری چیزیں. ایک ہے حقیقی سبب. وہ حقیقی سبب اپنا محاسبہ کریں، اپنے اندر دیکھیں کیا ہمارے اندر اللہ کی نافرمانی موجود تو نہیں. یہاں آ کر ہم سب اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں، آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں. حدیث مبارکہ میں تقریباً 5 چیزوں کا ذکر ہے کہ اگر یہ چیزیں ہوں گی تو پھر اس کے ساتھ لازم و ملزوم دوسری چیزیں. جس قوم میں بے حیائی ہوگی اس میں بیماریاں عام ہوں.
آج ہم بطور امت بے حیا ہو چکے، علل اعلان بے حیائی ہو رہی ہے۔ اولاد اپنے باپ کے سامنے، سرپرست کے سامنے بے حیائی کے کام کر رہے ہیں، اور وہ ان کو روک نہیں سکتا، نہ ہی مذمت بیان کرتا۔ تو پھر یہ رونا چھوڑ دیں کہ بیماریاں، اتنی بیماریاں ہو گئی، ایسی ایسی بیماریاں ہو گئی۔ جب کتاب و سنت کو چھوڑ دیا جائے گا تو پھر آپس کے جھگڑے ہوں گے۔ آج ہم نے بحیثیت قوم اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو پس پشت ڈال دیا ہے، قومیت کے اوپر ظالم کے ساتھ مل کر کھڑے ہیں۔ ہم ظالم کو یہ نہیں کہتے کہ تو ظلم کر رہا ہے، ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں تو پھر یہی جھگڑے ہوں گے، ناحق قتل ہوں گے، ناپ تول میں کمی، پوری کی پوری امت ہم دیکھیں کتنی ہمارے اندر یہ چیزیں آ چکی ہیں۔ ہر آدمی جس کا جہاں داؤ چلتا ہے وہ ہر اعتبار سے، اپنے اپنے اعتبار سے ان چیزوں میں آپ کو ملوث نظر آئے گا۔ تو یہ سارے کے سارے کرتوت، یہ سارے کے سارے عمل اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے۔ دوسری جگہ حدیث مبارکہ ذکر کی جاتی ہے، اعمالکم اموالکم۔ آج ہمارے اعمال جیسے کیسے ہیں، کسی نے فارسی میں کہا ہے گندم از گندم بروئے جو سے جو از مطافات عمل غافل مشو۔ گندم بو گے، گندم کا بیج ڈالو گے، گندم کاٹو گے، جو کا بیج ڈالو گے، جو کاٹو گے، جیسی کرو گے ویسی بھرو گے۔ ہم میں سے ہر آدمی حقوق اللہ کو پامال کر رہا ہے، حقوق العباد کو پامال کر رہا ہے، اور جو کوئی سمجھدار ہیں وہ اس کی مذمت نہیں کر رہے۔ تو جب برائی کی مذمت بھی بیان نہ ہو تو پھر دوستو اللہ کے عذاب آتے ہیں، اللہ کی پکڑ آتی۔ پھر جب دنیا میں اللہ کی پکڑ آتی ہے پھر اچھے برے سب برابر ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ جب اللہ کی لاٹھی چلتی ہے تو سب پہ چلتی ہے۔ ہاں انجام کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے، آخرت کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے، لیکن دنیا کے اعتبار سے سب برابر۔ تو اس وقت امت انتہائی پریشانی کے عالم میں ہے۔ ہر فرد، ہر کنبہ، ہر گھر، معاشرے میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارے اندر پریشانیاں ہیں، بے چینیاں ہیں، اور ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم بھی وہی طرز اختیار کر رہے ہیں جو کافر اختیار کرتا ہے، جو اللہ کا نافرمان اختیار کرتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس طرف آئے کہ جس چیز کو اللہ نے کہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان تعلیمات کی طرف آئیں، ان تعلیمات پر عمل کریں اور اپنا محاسبہ کریں۔ ہر فرد کرے کہ میرے اندر کیا برائی ہے، میں اس برائی کو اپنے اندر سے نکالوں۔ جب یہ ہوگا کہ
ہم اپنے اندر سے برائیوں کو ختم کر دیں گے، پھر مالک الملک احکم الحاکمین رب العالمین ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ جب وہ راضی ہوں گے تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں انہی کی بنائی ہوئی ہیں، سکون ہو، راحت ہو، عزت ہو، مال ہو۔ ورنہ مال ہونے کے باوجود انسان راحت حاصل نہیں کرتا۔ انسان اپنے گھر میں گرمی کی وجہ سے اے سی کا انتظام کر سکتا ہے، پنکھے کا انتظام کر سکتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ بستر کا انتظام کر لے گا، لیکن جو چین کی نیند ہے وہ رب ہی سلاتا ہے، وہ نہیں حاصل کر سکتا۔ وہ نہ نشے سے حاصل کر سکتا ہے، نہ اور گولیوں کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے۔ وہ چین تب ہی آئے گا جب رب چین دے گا۔ اور اس وقت تو اللہ معاف کرے ہم اتنی بغاوت پر اتر آئے ہیں، مملکت اسلامیہ کے اندر اللہ کا کلام محفوظ نہیں، اس کی بے ادبی اور گستاخی کی جاتی ہے۔ مملکت اسلامیہ کے اندر وہ شخصیات محفوظ نہیں جن کی تعریفات قرآن کرتا ہے، یعنی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑھ کے کہوں، اللہ معاف کرے اس ملک کے اندر آج ہمیں یہ سننا پڑتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس محفوظ نہیں۔ کوئی حضور کی بیویوں کو گالیاں دیتا ہے، نعوذ باللہ، کوئی بیٹیوں کو گالی دیتا ہے، کوئی حضور کے اصحاب کو گالیاں دیتا ہے، کوئی حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے۔ اس سے بڑھ کر ظلم یہ ہے کہ جو اوپر امراء بیٹھے ہیں، جو قانون دان بیٹھے ہیں، وہ ان کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام کر دے کہ جو ایسے ظالم ہیں ان کو راستہ مل جائے، راہ فرار مل جائے۔ تو میرے بھائی، گندم از گندم بروئے جوز جو، از مقافات عمل غافل مشو۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے دنیا میں دو طرح کے لوگ تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے نہ مل سکے۔ ایک وہ آدمی جس نے ظلم کیا ہو، اللہ کی پکڑ سے بچ گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ چند دن بچ جائے گا، چند سال بچ جائے گا، اللہ کی طرف سے ڈھیل مل جاتی ہے، لیکن پکڑ ضرور آ کے رہتی۔ مقافات عمل ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرا وہ آدمی جو سخی ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہو، وہ غریب اور فقیر ہو گیا ہو، کہنے لگے ایسے مجھے کوئی فرد نہیں ملا۔ تو آج ہم بحیثیت امت، بحیثیت قوم پریشانی کے عالم میں ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات جو حقیقی سبب ہے وہ یہ کہ رجوع اللہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور معافی کی شرائط پر پورا اتریں۔ یہ نہیں کہ منہ سے تو اللہ معاف کر دے لیکن عمل سے جھوٹ بھی ثابت ہو رہا ہے، منہ سے اللہ معاف کر دے ظالم بھی بنا ہوا ہے، نام تول میں کمی بھی کر رہا ہے، تو پھر یہ معافی نہیں ہے۔ معافی کی شرط ہے کہ پہلے جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ کو بالکلیہ بند کر دے، ختم کر دے کہ یہ کام نہیں کروں گا۔ اور ہر گناہ کی معافی یہ نہیں ہے کہ صرف توبہ استغفار کر لیا، چند بیٹھ کے آنسو بہا دیے۔ ہر گناہ کی معافی کا اصول الگ ہے۔ کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، وہ اللہ کے دربار میں معافی مانگے، جب تک معافی نہیں ہے، معافی جب تک والدین نہ کر دے۔ کسی نے کسی کا حق کھایا ہے، جب تک معافی نہیں ہے، جب تک صاحب حق اپنا حق نہ چھوڑ دے۔ اس دھوکے سے بھی نکلنا ہوگا۔
کہ بہنوں کا حق کھا کر یا یتیموں کا حق کھا کر یا ماں باپ کا دل دکھا کر یا مخلوق خدا پر ظلم کر کے اب مسجد میں صفے اول میں بیٹھ کر نماز پڑھ لیں اور اس میں چند آنسو بہا دیں، تو یہ آنسو مگرمچھ کے آنسو تو ہو سکتے ہیں، یہ ایک تائب کے آنسو نہیں ہو سکتے۔ ہر آدمی پہلے اپنے گناہ کو دیکھے، میرا گناہ کس طرح کا ہے، پھر اسی طریقے پر اسی طرز پر اپنی معافی کا انتظام کرے۔ اب معافی ہو گئی، اس کے بعد کی زندگی کو ایمان صالحہ تو پہلے موجود ہے، اپنے ایمان تو پہلے موجود ہے، اب اپنے آپ کو اعمال صالحہ سے مزین کرنے کی کوشش کرے۔ نمازوں کی پابندی، قرآن پڑھنے کی پابندی، سچ بولنے کی پابندی، حقوق اللہ کو ادا کرنے کی پابندی اور حقوق العباد کو ادا کرنے کی پابندی کرنے لگے تو یہی لوگ ہوں گے، یہی شہر ہوگا، یہی ملک ہوگا۔ پھر آنے والی بارشیں طوفان کا پیغام نہیں لے کر آئیں گی، آنے والا موسم اللہ کے عذاب کو لے کر نہیں آئے گا، آنے والی معیشت کے اصول ہمارے لیے جو پیغام لے کر آئیں گے وہ ہمارے لیے آسمان سے بھی برکتوں کا نزول ہوگا، زمین سے بھی برکتوں کا نزول ہوگا۔ اور اگر اس کے خلاف رہے اور جس طرح ہم جری ہو چکے ہیں، باغی ہو چکے ہیں، یہی حال رہا تو پھر اللہ بڑی غیور ذات ہے، اللہ ہمارے محتاج نہیں ہے، اللہ ہماری جگہ کسی اور کو لے آئے گے۔ تو اس وقت جو ملک کی حالت ہے، ہر آدمی رجوع اللہ کرے، اللہ سے توبہ کرے۔ اور پھر دوسرا، ہر آدمی کی یہ خواہش ہے کہ مجھے بقا مل جائے، میری نسل کو بقا مل جائے، یعنی میرے مال میں بھی کثرت ہو، برکت ہو، اور میری آل اولاد میں بھی۔ تو اس کے لیے بھی کوئی دوا موجود نہیں ہے کہ انسان کی زندگی بڑھا دے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ جو لوگ لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو زمین سے ایسے ختم کر دیتے ہیں جیسے سیلاب آتا ہے، ہر چیز کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جاتا ہے، اس طرح سے ہم ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ جو لوگ لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو زمین میں باقی رکھتے ہیں۔ تو ہم بھی توبہ کے ساتھ یہ عہد کریں کہ اللہ ہم تیری مخلوق کے لیے نفع بخش بنیں گے۔ آپ کے پاس مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کسی کو دو میٹھے بول بول دے، تسلی کے بول بول دے، کسی کو اچھا مشورہ دے دے۔ آپ کے پاس لاکھوں ہزاروں نہیں ہیں، روپیہ موجود ہے، وہ پیش کر دیں۔ آپ بکرا اور دمبا نہیں کھلا سکتے، کوئی بات نہیں، جو ماحضر ہے، جس کی اللہ نے توفیق دی ہے، اس کو لوگوں کے لیے آپ کھول دیں۔ اپنی مٹھی کو لوگوں پر بند نہ کریں بلکہ مٹھی کو کھولیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما جان عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے عائشہ لوگوں پر اپنی مٹھی کو بند نہ کرو، اگر تم اپنی مٹھی کو بند کرو گی اللہ تم پر اپنی مٹھی کو بند کر دے گا۔ تو ہم لوگوں کے لیے نفع بخش کریں،
جس کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ مال کے ذریعے سے جو متاثرین لوگ ہیں، جس اعتبار سے جہاں کہیں جو خدمت کر سکتا ہے کرے، کوئی مال نہیں دے سکتا، دعاؤں کے ذریعے سے خدمت کرے۔ کسی کو اللہ نے طاقت دی ہے، وہ وہاں پہنچ کر اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے امت کے لیے خیر خواہ بنے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سارے کے سارے رجوع اللہ کریں، توبہ کریں، اپنے اعمال کو درست کریں اور اللہ کی مخلوق کے لیے نفع بخش بن جائیں۔ آنے والا وقت بھی ہمارا ہوگا اور یہ ملک بھی ہمارے لیے اچھا ثابت ہوگا اور اللہ کی نعمتیں بھی ہمیں فائدہ پہنچائیں گی۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔